بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ دو چیزیں اس وقت، عمران خان کو روکنا اور عمران خان کے مقابلے کے اندر کچھ لوگوں کو کھڑا کرنا۔ مثال کے طور کے اوپر پنجاب کے اندر استحکام پاکستان پارٹی اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے پرویز خٹک کی جماعت جو ہے، ان دونوں جماعتوں کا مقصد کیا ہے؟ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو چھوڑ چھاڑ کے، اس کے علاوہ اس میں سے کوئی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں سے تو ہمیں کوئی شامل ہوتا ہوا رہنما دکھائی نہیں دیتا۔ تاثر یہ قائم کرنا کہ دیکھیں اگر عمران خان کو نکال دیا جائے تو ہم سب بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ عوام کا پارا چڑھ گیا ہے۔ میں اس وقت بات نہیں کروں گا کہ کس طریقے سے آج جو ہے وہ کرک کے اندر کیا ہوا، ایبٹ آباد کے اندر کیا ہوا، ضلع خیبر کے اندر کیا ہوا، میں ان کے اندر تفصیل سے بات کر چکا ہوں اور تمام تر رکاوٹوں کے باوجود عوام کا فیصلہ آ گیا۔ لیکن اصل بات آج کاموکی کے اندر ہوئی ہے، جہاں پہ جہانگیر ترین اور علیم خان پٹ گئے ہیں، بری طرح پٹ گئے ہیں۔ کیسے؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جب جہانگیر خان ترین تھے، وہ فہد شہباز ہمارے دوست وہاں پہ پہنچ گئے، انہوں نے بڑا سادہ سوال کیا کہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلا ہے یا آپ ہیں؟ تو کہا نہیں، صرف پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ جلسے کے اندر علیم خان نے ایک بار پھر وہ ساری باتیں، دیکھیں فوج کو لے کے، باقی چیزوں کو لے کے باتیں کی، اس بنیاد کے اوپر بیانیاں بنانے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے جب آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا تو جب فوج کہہ چکی ہے کہ سیاست سے تعلق نہیں ہے تو آپ ایسے کامنٹس ایسی کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان سے بھی جواب طلبی ہونی چاہیے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں تھی، اصل بات کاموکی کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ فہد شہباز نے ہمیں وہاں پہ پوری میئرمنٹ کے ساتھ بتایا کہ 2 ایکڑ کا پنڈال تھا جہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا ہوا تھا، لیکن اس کی جگہ کے اوپر جب علیم خان کے بعد جہانگیر خان ترین کی تقریر چل رہی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم 50,000 کم سے کم تنخواہ دیں گے، پھر کہا جی ایگریکلچر ہماری سب سے بڑی نمبر 1 پریورٹی ہوگی، اس دوران وہ جو 2 ایکڑ کا پنڈال ہے، اس 2 ایکڑ کے پنڈال کے اندر بھی لوگ بھرے ہوئے نہیں تھے۔ آدھے سے زائد کے جو پنڈال کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں جو لوگ ہیں اس میں نہیں ہے، خالی بالکل۔ دیکھیں کیمرہ تو بالکل شروع کے اندر بھی آپ کو دکھائے گا، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہاں پہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ ہم وہی ٹی وی کے اوپر دکھا سکیں جو استحکام پاکستان پارٹی دکھانا چاہتی ہے، جس میں ان کی اپنی پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے، اور ٹی وی کے اوپر آپ کو وہ میڈیا کا نہیں ہوتا، وہ وہاں سے لنک آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو صورتحال ہمیں یہ دکھائی دی۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو وہاں پہ ان کی آج لوگوں نے، جس کو دوسرے لفظوں میں پٹائی کہہ سکتے ہیں، کہ وہاں پہ مختلف جو ویلاگرز تھے، یوٹیوبرز تھے جو کاموکی کے اندر موجود تھے، انہوں نے لوگوں سے وہاں پہ پوچھا، اور لوگ جہانگیر خان ترین اور علیم خان کے جلسے میں بیٹھ کے عمران خان کو ووٹ دینے کی بات کر رہے تھے اور عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ عمران خان کے ووٹر ہیں اور عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو پھر وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے جلسے میں کرنے کیا آئے تھے؟ ایک تو دیکھیے مہنگائی بہت زیادہ ہے، غریب آدمی جو ہے کہتا ہے چلے کسی بہانے اس کا فائدہ ہو جائے، ایک تو اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دوسرا ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، مثلا آپ کا میرا تعلق ہو اور آپ مجھے کہیں کہ یہ کام کرنا ہے یا یہاں پہ مجبوری ہے، تو اس قسم کے، لیکن زیادہ جو معاملہ ہے وہ فائنینشل جو ہم نے خاص کر ان کا خانے وال کے اندر دیکھا ہے وہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو آج کم از کم جو جہانگیر خان ترین اور علیم خان اپنی طرف سے پنجاب کے اندر ان کا خیال ہے کہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور وہ جو چاہیں گے، آج کم از کم ان کو لگام ڈالی ہے کاموکی والوں نے، اور اگر 2 ایکڑ کا پنڈال نہیں بھر سکے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کام کتنا پتلا ہے۔ اور اگر ایک اسکرین شاٹ بھی مبینہ طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے جس میں فردوس عاشقاوان کو اپنا جلسہ اور وہ ثابت کرنے کے لیے بھی تحریک انصاف کے سابق جلسے کی تصویر لگانی پڑ رہی ہے، تو اب صورتحال صرف یہ ہے کہ آج حماد اظہر نے ایک ٹویٹ بڑا معنی خیز کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مال ہے وہ واپس نہیں ہوگا تو ہم سے بار بار رابطہ نہ کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں سے کون ہے جو اس وقت
کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر کے اوپر تحریک انصاف کے حوالے سے ہے، کیونکہ تحریک انصاف مومنٹم پکڑ چکی ہے، تحریک انصاف بھرپور طریقے سے میدان کے اندر ہے اور اپنی عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ جو ہے وہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس کا کوئی نہ کوئی تو نتیجہ آنا ہے، تو اس کا نتیجہ پہلا آ گیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف قبول ہے جی عمران خان کو مائنس کیا جائے۔ اچھا، عمران خان کو مائنس کرنے سے کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھ لیجئے، میں پہلے بھی یہ بات بہت بار کہہ دیتا ہوں اور آج دہرا بھی دیتا ہوں کہ عمران خان سے جو الگ ہوا اس کا کتنا بڑا قد تھا، بے وقت ہو گیا۔ کسی کا قد نہیں تھا، لوگ کسی کو نہیں جانتے تھے، عمران خان نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ ہیرو بن گیا، جس کی آج کل مثال شیر افضل مروت ہے۔ آپ سے عمران خان کی مقبولیت ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو اب تو عمران خان نے ایک شخص کے اوپر ہاتھ رکھا ہے جس کا نام شیر افضل مروت ہے، خیبر پختونخوا کا وہ نیا ہیرو بن گیا ہے۔ میں آج اس کے ویژولز دیکھ رہا تھا، جب اس کو روکا پولیس نے تو پولیس والے بھی اس کے ساتھ سیلفیز بنا رہے تھے۔ اب اس کا نتیجہ کیا آیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نتیجہ جناب عالی یہ ہے کہ ایک تو عمران خان سے 8 گھنٹے کی انویسٹیگیشن آج کی، 3 ٹیموں نے تقریباً 8 گھنٹے، تو پھر درمیان میں عمران خان نے بھی خبر مجھے ملی، میں نے کہا ذرا رکے میں ایکسرسائز کر کے آتا ہوں۔ دوسرا، عمران خان نے اپنے وکلا کو کہا کہ میرے لیے بڑی پرابلم ہے، کھانے کی پرابلم نہیں ہے، سونے کی پرابلم نہیں ہے، سیل کی پرابلم نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا مجھے وہ 14 کلو والے ڈمبل نہیں دیتے، میں نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جو شخص اس طرح سے ہو، جس کو یہ ہو کہ میں نے صرف ایکسرسائز کرنی ہے اور ایکسرسائز کر کے ان کے پسینے نکلوانے ہیں، تو یہ اس شخص کو توڑنا چاہتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا خیر، آتے ہیں اس طرف کہ اس کا نتیجہ پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے جب لوگ نہیں مان رہے تو تمام حربے استعمال کیے جائیں گے، تمام چیزیں کی جائیں گی۔ وہ الیکشن کمیشن جس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ملک بھر میں ہو رہا ہے، اس الیکشن کمیشن نے عمران خان کو تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی درخواست کو 28 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ماشاءاللہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو خود الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں، وہ جناب علی 28 نومبر کو جو ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، سماعت کرنی بھی چاہیے، اور اب آپ عمران خان کو نااہلی کی بنیاد کے اوپر چیئرمین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ہٹا کے دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارا جائے وہ گلاب ہی رہتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر علی محمد خان آج ایک شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا جی فوری طور پہ جو الیکشن ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہمارے لیے کروانا ممکن نہیں ہے، اور یہ حامد خان جیسی لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اس بس میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری مین لیڈرشپ پکڑی ہوئی ہے، باقی لیڈرشپ ہماری روپوش ہے، ہمیں تو کسی جگہ اکٹھا ہونے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی صورتحال تو نہیں ہے کہ انوار الحق کاکڑ نے اسحاق ڈار کو، آپ کو میں نے خبر دی تھی، تو وہ آج باقاعدہ ان کو وہ کر دیا گیا ہے کہ وہ قائد ایوان، یعنی وہ سمجھیں کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ آج سے سینٹ کے اندر انوار الحق کاکڑ کے نمائندے ہیں۔ اب انوار الحق کاکڑ مسلم لیگ نون کے سینیٹر کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہے، قائد ایوان بنا رہا ہے، تو کس بنیاد پہ بنا رہا ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ اور اس سے بھی ابھی اگر وہ کہے انوار الحق کاکڑ کے جناب میں تو جو ہے وہ کسی کو فیور نہیں کر رہا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے پھر انوار الحق کاکڑ کی تو موجیں لگی ہوئی جناب۔ وہ اس وقت جو ہے ابو ظبی پہنچ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ پنجاب کا جو نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہے وہ بھی پہنچ گیا ہے۔ اس سے زیادہ موجیں کیا ہوگی جناب؟ نگران ہوں، نگران کے بعد لمبے چوڑے ٹور بھی ہوں، اور سرکار کے کھاتے میں یہ سب کچھ چلے، سرکار کا ایئر فورس کا جہاز گھومے، تو اور کیا چاہیے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔